السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم قداوار شخصیتوں کے اس سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اسلامی تاریخ کی مختلف سائنسی و دیگر شخصیات کا تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جانیں گے ایک اور شخصیت کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلامی تاریخ کی وہ شخصیت جس نے مختلف بیماریوں کی ادویات کے لیے دنیا کی پہلی ڈائریکٹری تیار کی، جس نے جسم کے مختلف حصوں کی بیماریاں، علامات اور علاج کے لیے ادوا کے لیے کتاب تحریر کی، جس نے نباتیات پر تحقیق کے لیے مختلف ممالک، جنگلوں اور صحراؤں کا دورہ کیا۔ وہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا ابن بطار کے نام سے جانتی ہے، جانیں گے ان کے حالات زندگی ہمارے اس ویڈیو میں۔ تصویر میں اسٹیچو یا مجسمہ جو اندلس میں تنصیب کیا گیا ہے ابن بطار کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا مکمل نام ابو محمد عبداللہ بن احمد ضیاء الدین ابن بطار المالقی و اندلسی تھا۔ ان کی پیدائش اندلس کے شہر مالقہ 1190 عیسوی میں ہوئی، جس کی بنا پر ان کی نسبت المالقی اندلسی ہوئی، جبکہ بیتار کی نسبت ان کے خاندانی پیشے بیتار یعنی مویشی پالن کی بنا پر ہوئی۔ ان کی تحقیقات کے بعد ان کو نباتی کے نام سے بھی جانا گیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابو عباس سے تعلیم حاصل کی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتب میں بارہا کیا ہے۔ بچپن سے ہی ذہین و فطین تھے۔ نباتیات سے فطری دلچسپی کی بنا پر ان کا مطالعہ گہرا ہوا۔ پودوں اور دیگر نباتات پر تحقیق کے لیے جنگلوں، صحراؤں کا رخ کیا۔ 1224 عیسوی 20 سال کی عمر میں مراکش سے اپنا سفر شروع کیا۔ الجزائر، تیونس اور مصر کے نباتات کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی تحقیقات کے سفر کو جاری رکھا۔ مصر میں ان کی ملاقات حاکم وقت ایوبی سلطنت کے مشہور بادشاہ الملک الکامل سے ہوئی، جس نے ان کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے ملک میں رئیس الاشعاب یعنی نباتیات کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ مصر میں قیام کے دوران ہی اپنی شاہکار تاریخی و تحقیقی تصنیف کتاب الجامع المفردات الادویہ و تغذیہ کو مکمل کیا۔ مختلف ممالک کے سفر کے بعد آخر میں انہوں نے قاہرہ میں رہائش اختیار کی۔ ان کے کارنامے نمایاں کو جاننے کے لیے صرف ان کی تحریر کردہ تصانیف پر ایک نظر کافی ہوگی۔ آئیے آج ہم ان کی تصانیف کا ایک جائزہ لیں گے۔ تاریخ کے مطابق ان کی تصانیف کی تعداد 4 ہے۔ کتاب الجامع المفردات الادویہ والتغذیہ، جس میں انہوں نے مختلف ماہرین طب کی ادویات کو ابجد کے لحاظ سے ترتیب دے کر ڈائریکٹری کی شکل دی، جس کی فرمائش الملک الصالح نجم الدین حاکم وقت مصر نے کی تھی، جس میں تقریباً 1400 سے زائد ادویات کے نام، خواص، بیماریاں جن کا علاج کیا جا سکتا ہے شامل تھیں۔ یہ تقریباً 2324 مقالات کا مجموعہ بھی ہے، جس کو انہوں نے 2 جلدوں میں تحریر کیا تھا۔ 1874 عیسوی میں اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے تدوین ہوئی اور اس کو 4 جلدوں میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب مفردات بیتار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا لاطینی ترجمہ لائبر میگنا سمپلیکا کے نام سے 1758 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1870 عیسوی میں جرمن ترجمہ، 1883 میں فرانسیسی ترجمہ شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ آج بھی ہندوستان و پاکستان کی کئی لائبریریوں میں موجود ہے۔ زیر نظر تصویر میں آپ ان کے عکس دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اس تصنیف و ترجمے کو پذیرائی نہ مل سکی جس کے وہ حقدار تھے، جبکہ یہ تصنیف 500 سال تک یورپی طب کے نصاب میں رائج تھی۔ ان کی دوسری کتاب کتاب المغنی فی الادویہ المفردہ، اس تصنیف میں انہوں نے جسم کے ہر حصے کی بیماریوں کی علامات اور علاج تحریر کیا تھا، جس کا انتساب سلطان الصالح کے نام سے منسوب ہے۔ تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مخطوطہ آج بھی استنبول کی مختلف لائبریریوں میں دستیاب ہے۔ تیسری کتاب کتاب الافعال الغربیہ والخواص العجیبیہ، اس کتاب کی تحریر آج بھی پردہ اقفا میں ہے۔ اس کا اصل مخطوطہ مکتبہ حرم مکہ مکرمہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ ان کی چوتھی کتاب کتاب البانا والعلام علی معافل منہاج من خلل الاوہام، اس طرح ان کی تحریر کردہ چوتھی کتاب کا مواد دماغی بیماریوں کی علامات اور ان کے علاج پر مشتمل ہے۔
ان پر تحقیق کی جاتی تو شاید البیتار کو ان کا جائز مقام حاصل ہوتا۔ ابن بیتار انتہائی بااخلاق اور علم کا مینار تھے۔ ان کا انتقال 1284 عیسوی میں ہوا۔ ساتھیوں، بڑی ہی تحقیق کے بعد ہم آپ کے لیے مختلف مسلم خطاوار شخصیتوں کی تاریخ اور ان کے کارہائے نمایاں کو پیش کر رہے ہیں۔ امید آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ کی پسند کمنٹس کے ذریعے اور اپنے طلبہ تک شیئر کرتے ہوئے کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور اسلامی تاریخی شخصیت کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔